ہمارے شیخ فرماتے تھے 9 گلاس صاف ستھرے موجود اور 1 گلاس مشکوک ہو تو کیوں مشکوک پینا ہے، چھوڑ دو اس کو، 9 میں سے لے لو. ایک صاف ستھرا طریق موجود ہے اور ایک آپ کے شیخ موجود ہے جس کو آپ نے دیکھا بھالا ہے، وہ آتے جاتے ہو. اب ایک ہو جن کا شیخ کا بھی پتہ نہیں ہے، اگر ہیں بھی وہ متبع سنت نہیں ہے. جتنے بھی بڑوں کی اولادیں اس وقت ہیں، اول تو یہ پتہ نہیں کہ ان کی اولادیں ہیں. یعنی ایک بہت بڑے بزرگوں کی گدیوں پر اہم قابض ہیں لوگ، اولادیں نہیں ہیں ویسی قابض. تاریخ میں پڑھو تو وہ لاولد تھے، پھر ان کے پوتے بن کے بیٹھے، پڑ پوتے بن کے بیٹھے. ان کی اولادیں نہیں ہیں لیکن قابض ہیں. اور اکثر روافظ شہباز قلندر جو ہیں، سخی شہباز قلندر جو ہیں، یہ عرب کے رہنے والے ہیں اور ان کی جو گدی پر قابض پٹھان ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. پٹھان وہ بنا ہوا ہے گدی نشین اور پورے سلام کرتے ہیں، پورا سندھ کے حکمران اس پہ جا کے سلام کرتے ہیں. کیونکہ مجھے پٹھان دوستوں نے بتایا وہ گئے تھے تو اس تک پہنچ گئے تو پشتوں میں ساری گفتگو کی، انہوں نے بتایا فلاں جگہ فلاں. اب شہباز قلندر کی تو اولاد ہی نہیں تھی، شادی نہیں کی انہوں نے. تو اول تو پتہ بھی نہیں کہ ان کی اولادیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ متبع سنت نہیں، متبع شریعت نہیں. آپ کو کیسے فائدہ پہنچے؟ اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اس طریق میں یہ نسب اور وراثت نہیں ہے. اس طریق میں جو لے گیا بس وہی لے گیا، جو لے گیا وہ لے گیا. ہم میاں جی نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں ان کی شیخ نور محمد مہاروی جو چشتیہ والے، ان کا ذکر ہمارے شیخ نے، ہمارے استاد مفتی ولی اصغر صاحب رحمہ اللہ نے کیا ہے. اور یہ ہمارے سلسلے چشتیہ سے ان کا تعلق ہے. اب ان کے بارے میں وہ وہاں دلی میں ان کے شیخ کہتے تھے کہ وہ پنجابی جو ہے نا وہ لے گیا سارا مال اور دلی والے رہ گئے. اس لیے جو جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ دیں. اولادوں میں جائیں گے تو اولاد کو دے دیں گے، اولاد نہیں ہے تو کسی اور کو دے دیں گے. اس طریق میں تو یہ ایک بڑا مطلب ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ شیطان کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے ان کی طرف کھینچتا ہے، متوجہ کراتا ہے تاکہ جہاں اصل چیز ہے وہاں سے محروم رہے. یہ بھی عجیب ہے، نفس اور شیطان کے بھی چکر ہے، ادھر ادھر متوجہ کرایا، وہاں چلے جا وہاں. اس کو ہرجائی پن کہتے ہیں، ہر جا. جبکہ یکجائی کامیاب ہوتا ہے، ہرجائی کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دوسرے بڑے لوگ ہیں، سچے لوگ ہوں، حقانی پیر ہوں، بزرگ ہوں، لیکن آپ کو تو جس سے فیض ملنا ہے آپ کو تو اسی سے ملنا ہے. کہ آپ کے پڑوس میں سیٹھ رہتا ہو اور آپ کا ابا مزدور ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو پڑوس والا ابا ہے جو اپنے بچوں کا، کیا وہ تمہیں روٹی دے گا یا یہ مزدوری لا کے دے گا تمہیں روٹی؟ تو مزدور لا کے دے گا یہ تمہارا باپ ہے. کیا وہ جتنا مالدار ہے وہ تمہیں روٹی نہیں دینے والا؟ اگر دے گا تو صدقہ خیرات بنا کر احسان جتا کر دے گا، لیکن یہ باپ خدمت بھی کرے گا اور ساتھ اس کے دل میں کوئی غرض بھی نہیں ہوگی کہ تم سے کوئی غرض رکھے، بے لوث کرے گا. جو شیخ آپ کا ہے وہ آپ کی خدمت اور آپ قرآن پہ لوث دے گا. دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو بھائی؟ وہ چاہے جتنا بڑا شیخ ہو. اس لیے ایک جو ہے نا اس کو دروازے کو پکڑنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا نفس کہتا ہے ادھر 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 ادھر. جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اپنی بیوی یا دوسری عورتیں اچھی لگنے لگتی ہیں. شیطان کا کام یہ ہے، دوسروں کو اچھا دکھاتا اور اپنی کو اچھا نہیں دکھاتا. یہ یکجائی جو ہے نا بہت ضروری ہے اس راستے میں. ہرجائی پانی اور جہاں تبرکن جاؤ، ان کو مصافحہ کرو، ان کی سے دعا کراؤ، لیکن فیضان اور تربیت اور اصلاح کا طریقہ ذکر اذکار جو ہے وہ اپنے شیخ کے بس جو بتائیں. سب سے لے سکتے ہیں ہم اپنے زمانے میں.
بزرگوں میں جاتے تھے، ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ خدمت مل جاتے تھے، ان سے دعا کرا رہے ہیں، ان کی خیر لے رہے، شیخ بھی بیچتے تھے ہمیں تاکہ ان مقابر کی زیارت میں ہو جائے، ان کے رشید احمد صاحب ہوتے تھے اور مشائخ جس نے آنا ہم نے زیارت کرنی، لیکن فیضان ذکر اذکار ہماری ڈوریں شیخ کے ہاتھ میں، تربیت ان سے، اس سے سوال تربیت کا نہیں کرنا جی ہم یہ کیا کریں ایسا ہوتا ہے، شیخ سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ آپ کا فیملی ڈاکٹر کی طرح ہے، وہ جانتا ہے کہ اب آپ پہلے کیا تھے اب کیا ہو اور آپ کو اب کیا لے کے جانا ہے۔ دوسرا تو آپ کو علی نئے ڈاکٹر پہ جاؤ گے علی با پہ لگا دیتا ہے، علی با ہم بھی چونکہ بیمار رہتے ہیں مریض، کسی نئے ڈاکٹر پہ جاؤ فوراً لکھ دو یہ ٹیسٹ کرا لو، تو میں پہلے سے جو کرایا تھا میں کہ یہ کرائے ہوئے ٹیسٹ، یہ سارے سب آپ آگے چلیں یہ تو ہوا وہ پتا یہ الف سے لگائے گا، نئے شیخ جو ہوگا وہ آپ کو جو بجاؤ گے ہوتا الف سے لگائے گا، تو اپنا شیخ جو آپ کو آگے تک لے جا چکا ہے، یہ یکدرگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مضبوط پکڑو، ہرجائی پن بہت خطرناک اس راستے میں، اس کی منزل ماری گئی ہے، وہ ہرجائی پن ایک اہم دخل ہے اس میں، جو متفرق رہتا ہے ادھر ادھر، اس لیے شیخ جو نا اس کو دب بھی لگانی پڑتی، دب کے بغیر بھی ادب نہیں آتا، شیخ ڈانٹ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے حضرت تھانوی فرماتے اپنے شیخ سے جوتیاں کھانے کے لیے بھی تیار رہے کہ مجھے جوتی مارے گا، لیکن کہا کہ ضروری نہیں جوتی کھائے، لیکن آدمی اتنا مٹ جائے شیخ کے سامنے کہ جوتی مارے خوشی خوشی جوتیاں کھائے۔ اور میرے شیخ نے فرمایا کہ جس کو تم الو نہ کہہ سکو نا، جس مرید کو الو کسی نالائقی پر، اس کو مرید نہ کرنا، اگر ایسے مرتبے والا ہے یا ایسے مزاج والا ہے کہ اس کو الو کہو گے تو اس کو مرید ہی نہیں کرنا، نہ بھی معاف کرو کہیں اور بیٹھ ہو جاؤ، یہاں تو تم الو بھی کہا جائے گا، تم الو ہو، تم نالائق ہو، نامعقول ہو، بے عقل ہو، بے وقوف ہو، اصلاح ہوتی نہیں، بس اوقات تنبیہ کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی، محبت جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی چیزیں کھانے سے تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کریلے بھی کھانے پڑتے ہیں، مزیدار بھی ہوتے ہیں اور جسم میں شوگر بھی کم ہو جاتی ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، شیخ کو کبھی کبھی کریلے بھی کھلانے چاہیے، یہ بڑا اہم بات ہے، اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھیں، نہ دل کو ادھر جانے دے نہ اپنے عمل کو جانے، شیخ پر لکھے دے، بلکہ کسی شیخ سے کوئی فیضان ملتا بھی ہے وہ بھی اپنے شیخ کی طرف منسوخ کرے۔ الحمدللہ میری اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے، جو ہمارے پاس ہے ہم صاف کہتے ہیں ہمارے یہ 2-3 ہیں جن سے ہمیں فیضان ملا ہے، ہم نے کوئی لمبی فہرست نہیں بنائی، میری کوئی لمبی فہرست نہیں کہ اتنا وہ ہو اتنا یہ ہو، ہمیں لمبی فہرستیں ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، کہ اس لیے کہ سب نے قطرہ قطرہ ڈال دیا ہے، ایک ہی دریا سے بڑی نہر نکالو نا وہ زیادہ کام کرے گی، کیوں بھائی؟ میں دیکھتا ہوں بعض کے جی فلانے بھی فلانے وہ ایک 15-20 ان کی فہرست آئی ہوئی ہے، یہ ان سے سب سے فیضان ہے، آگے کام نہیں، ہمارے شیخ وہ کہتے تھے بھائی ہم پہلے ایک شیخ کے بعد رہے، فوت ہوئے تو دوسرا، فوت ہوئے تو تیسرا، اور کام پورے عالم میں پھیل پوری دنیا جی ہماری کو لمبی فہرست استادوں میں ہوگا، تب بھی تھوڑی فہرست ہے، یہ 3 جو ہے مشائخ کا ہم پر سب زیادہ اثر ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹونکی، اور میرے شیخ شاہ کے ہوا، یہ میرے اپنا ایک مزاج ہے، بس نہیں ہوتا، ورنہ تو جس کے پاس جائیں گے وہی کہہ دے گا بھائی آپ کو دے دیا سب کچھ چاہو یہ یکدرگیر محکم کی، ایک دروازہ پکڑو اس کو مضبوط پکڑو، قلب و جان کو فدا کر دو، دیکھو کیا ملتا ہے آپ کو، ہر ایک کے پاس سمندر ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس دریا ہوتا ہے، لیکن لینے والا
چڑیا بن کے ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا پیتا رہے یہ تو کام نہیں بنے گا نا. ہاتھی بن جائے ایک ہی جگہ سے پی لے بس احسان پھیلے گا اور اللہ کام لیں گے.